سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم۔ اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں۔ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور شیطان نے ان کے کوتک یعنی کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سوجھتا تھا۔ وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ اور ان میں کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ان میں کسی کو ڈبو دیا اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے
مگر علم والے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جو پہلی قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں انہیں سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. آج پروگرام کا موضوع ہے اخلاص. قبولیت کی کنجی ہے اخلاص. عبادات کی روحانیت پانے کا ایک زبردست اور ایک ضروری انگریڈینٹ جو ہے نا وہ ہے اخلاص، اور اسی پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اسلام میں اس کی بڑی جو ہے نا وہ اہمیت ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. دین کے ساتھ اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص، جو انسان کے آپس کے معاملات ہیں ان کے اندر للہیت اور اخلاص کا ہونا، اور کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو پلا رہا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے تو اس میں اخلاص کا ہونا. جس طرح کہ اہل بیت طہار میں تھا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما کلمہ حصر کہہ کر کے اپنی ایک تو نطعمکم لوجہ اللہ کہہ دیتے وہ بھی کافی تھا، لیکن انما نطعمکم لوجہ اللہ کہ ہم تمہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اخلاص کا وہ درجہ، وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور کوئی شکریہ بھی تمہارا نہیں چاہتے. اخلاص کی انتہا آپ دیکھیے. نیکی کے اندر کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ اخلاص ہونا چاہیے جو ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگی سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اسی کو آج ہم اپنے پروگرام کا عنوان اور موضوع بنائے ہوئے ہیں، اور اسی پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اخلاص کی تعریف کیا ہے، اور کہاں کہاں یہ اخلاص لیک کر رہا ہے، کہاں کہاں یہ اخلاص کم ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہم اس کو مس کر رہے ہیں. یہ جگہ جو خالی ہے یہ خالی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو پر ہونا چاہیے تھا. اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. عمر بھائی سے ابھی ہم ایک کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے. کیا مدینے پہ
مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، باغ جنت میں سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، باغ جنت میں اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، باغ جنت میں اور درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے آقا، درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے،
سی سرکار میں سنوائی ہے باغ جنت میں، اور آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں، آقا آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں، آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے باغ جنت میں، اور ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے باغ جنت میں، اور باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا، باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا، ایک تیرے دم کی ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آرائی ہے، ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آرائی ہے باغ جنت میں، اور چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، آپ جاگے ہیں آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے باغ جنت میں، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا، دیکھو ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا، میرے داتا کی میرے داتا کی میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے، میرے داتا کی سواری
حشرائی ہے میرے داتا کی، اور نا امیدوں تمہیں مجدہ کے خدا کی رحمت، نا امیدوں تمہیں مجدہ کے خدا کی رحمت، انہیں محشر میں انہیں محشر میں تمہارے ہی یہ لائی ہے، انہیں محشر میں تمہارے ہی یہ لائی ہے، میرے داتا کی سواری سر حشرائی ہے، میرے داتا کی سواری سر حشرائی ہے، باغ جنت میں فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے، باغ جنت میں اے حسن حسن جگہ تاب کے سنگ سے جاؤں، اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حسن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیبائی پر، کہ بیان کرنے والے جو ہے وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جمال یار کی زیبائیاں بیان ہوئیں، جمال یار کی زیبائیاں بیان ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور جیسا آپ کا حق بنتا ہے ویسے تو ہم آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ میں قربان جاؤں، اللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اور اللہ کریم کی یہ نعمت کبریٰ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید و رسالت کا ماننے والا اور اس پر پختہ اور ایک عمدہ یقین رکھنے والا اللہ کریم نے بنایا ہے۔ اس بات پر بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ایک سوچ بھی عطا فرمائی ہے،
اس پر بھی بندہ اللہ کریم کا شکر ادا کرے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کریم کے نزدیک جو محبوب اور پیارا دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی عبادت حاضری بھی عطا فرمائے۔ جو ہے نا وہ مدنی چینل کے ناظرین، عنوان اور موضوع پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے، دودھ ہمیں چاہیے خالص، ٹھیک ہے، مسالے ہمیں چاہیے خالص، اشیاء ہمیں، اشیاء خور و نوش جو ہیں، جن کو خرد و نوش کہا جاتا ہے عام زبان کے اندر، یہ بھی ہمیں کیا چاہیے؟ خالص۔ دوائی بھی چاہیے خالص، یعنی ملاوٹ کے بغیر ہونا چاہیے جو کچھ ہمیں چاہیے، بھی خالص ہو، ملاوٹ سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ تو جب یہ ساری کریانے کی چیزیں جو ہیں ہماری، یا یوں بولیے کہ جو نیڈ ہماری جسمانی نیڈ ہے، یہ ہمیں خالص چاہیے، تو جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ کریم کی رضا کے لیے جو کر رہے ہیں، یا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو کر رہے ہیں، وہ عمل بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ قربان بھائی سے گفتگو شروع کریں گے۔ جی قربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے کمال کی مثالیں دی آسان انداز سے، اپنا جو اخلاص ہے اس کو سمجھانے کے لیے، کہ اخلاص اسے ہی کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جب کوئی شخص عمل کرتا ہے اور کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی اس کے اس عمل سے، اور یہ اسی ارادے سے کوئی شخص عمل کرتا ہے، تو یہ اس کا اخلاص ہے، اور یہی عبادت خالص ہوا کرتی ہے۔ انسان جب اپنے مقصد پر غور کرے نا کہ اس کو دنیا میں بھیجا کس لیے ہے، تو اس کے سامنے ایک ہی مقصد آتا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ تو جب مقصد عبادت ہے، اور عبادت ہوتی ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، تو لہذا اخلاص والی عبادت، خالص عبادت وہی ہوگی جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، صرف اور صرف وہ عبادت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہوگی۔ اور یہی وہ عبادت ہے کہ جو عبادت مقبول بھی ہے، جو عبادت پسندیدہ بھی ہے، اسی عبادت کی ترغیب بھی ہے، اسی کے بارے میں تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جو اس انسان کو کل بروز قیامت کامیابی بھی عطا فرمائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کثرت عمل کی فکر نہ کیا کرو، قبولیت عمل کی فکر کیا کرو، کہ عمل قبول ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اخلص العمل، اپنے عمل کو اخلاص سے مزین کر لو، خوبصورت بنا لو، یعنی اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص کے ساتھ عمل کرو۔ ہوگا کیا؟ یکفیک منہ القلیل، یہ تمہیں کافی ہو جائے گا اگرچہ قلیل ہو۔ عمل کم ہو لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو کم عمل بھی قبول ہے، لیکن عمل بہت سارا ہو، 100 رکعات نوافل ہوں، صدقہ و خیرات ہو، خوب سخاوت ہو، لیکن ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، کوئی اس کے اندر پوشیدہ کوئی غرض موجود ہو جس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہو، کوئی اور اس کے کیا نام ہے نیت ہو سکتی ہے، وہ نیت شامل کر لی جائے، تو اب یہ وہ عمل ہے جو خالص نہیں ہے، اس میں کھوٹ آ گیا، اس میں ملاوٹ آ گئی ہے۔ اسی لیے یہ عمل وہ ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ جو عمل ہے نا اخلاص کے اعتبار سے، پھر اس کی 3 قسمیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک تو عمل ہوتا ہے جو بالکل خالص ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، کسی کوئی غیر شریک نہیں ہوتا، یا کوئی نفسانی خواہشات وغیرہ، شہوات وغیرہ، کوئی ایسی نیت اس کے اندر شامل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور دوسرا عمل وہ ہوتا ہے کہ جو خالص ریا کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے، یا کوئی اور غرض اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے اس لیے کیا جائے، تو پہلا جو عمل ہے وہ تو قبول ہی قبول ہے جی۔ اور جو دوسرا عمل ہے، کہا یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس پر انسان کو عذاب ملے گا۔ اس پر میں ایک مسلم شریف کی جو روایت ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ آخرت میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ ہوگا شہید کا۔ شہید کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس کے سامنے اپنے انعامات، اکرامات، اس کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کا ذکر فرمائے گا، تو وہ اقرار کرے گا یا اللہ بالکل۔ پھر فرمائے گا جب میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا، تجھے اتنے انعامات سے نوازا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوں، اپنی جان میں نے تیری راہ میں قربان کر دی ہے۔
تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا نہیں، تو نے میرے لیے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ تو نے شہادت اس لیے پائی، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا، اپنی جان اس لیے قربان کی تاکہ تجھے شہید کہا جائے، تجھے عزت دی جائے، تیرا نام باقی رکھا جائے کہ فلاں شخص شہید ہوا ہے، تو نے تو اس کے لیے کیا ہے۔ فرشتوں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو، فقد قیل، کہا جائے گا جو تو چاہ رہا تھا یہ کہا جائے وہ کہہ دیا گیا ہے، بس آج آگے بس اس کے بعد پھر جہنم کا ہی حکم ہے، اللہ کی پناہ۔ حالانکہ شہادت کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ایسی بات کہ شہید کو قرآن کریم میں بتایا گیا کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور شہید کے بارے میں ہی آیا کہ شہادت تو وہ ہے کہ جنت میں جب کوئی شخص چلا جائے گا تو دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا ہی نہیں کرے گا، واحد شہید ہوگا جو تمنا کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے انعامات اکرامات، اس کو آخرت میں جو عزت اور اس کی جو حوصلہ افزائی ہوگی وہ دیکھے گا تو کہے گا میں دوبارہ جاؤں، جان قربان کروں، پھر یہاں پر آؤں، اللہ رب العالمین کی پھر یہ نعمتیں ملیں۔ تو یہ اتنی عظیم نیکی۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم سیکھنے والے کو لایا جائے، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، اسلام کا علم حاصل کیا، اور جو علم والا ہے اس کو لایا جائے گا، کہا جائے گا اس کو بھی اسی طریقے سے کہ ہم نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا، تو نے ہمارے لیے کیا ہے، تو وہ بھی پھر یہی جواب دے گا کہ یا اللہ میں نے علم حاصل کیا، دین پڑھا، اتنا کچھ کیا۔ کہا نہیں، تو نے اس لیے نہیں کیا ہے، میرے لیے نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تیری عزت ہو، تجھے لوگ اچھے نام سے پکاریں، تجھے اچھے القابات دے، تو نے تو اس لیے کیا ہے۔ اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور داخل جہنم کر۔ آخر میں سخی کو لایا جائے گا۔ سخی، آج لوگ بہت ڈونیشن کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، مال جو ہے وہ صدقہ کیا کرتے ہیں، خیرات کیا کرتے ہیں، لیکن وہی بات کہ وہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کھوٹ ہے یا صرف اللہ کے لیے۔ تو جب اس کے سامنے پہ سارا ذکر ہوگا تو وہ بھی کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جو اتنے انعامات دیے، کرامات دیے، مجھے مال و دولت دیا، میں نے تیری راہ میں قربان کیا ہے، میں نے یہ جو عطا کی ہوئی دولت تیری راہ میں قربان کی ہے، خوب نوازا ہے میں نے لوگوں کو۔ تو اس کو بھی کہا جائے گا نہیں، تو نے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے خوب خرچ کرنے والا کہا جائے، تجھے ہمدرد کہا جائے، تو نے یہ اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، میرے لیے نہیں کیا ہے، لہذا فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اس حدیث شریف کے تحت علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تینوں عمل کتنے کمال کے اعمال ہیں، عالم بننا، علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، سخاوت کرنا، شہادت کا مرتبہ پا لینا، لیکن چونکہ ان عمل کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا داخل نہیں تھی، ان عمل کے اندر ریاکاری شامل تھی، غرض چھپا ہوا غرض شامل تھا، تو اس وجہ سے اتنے زبردست بہترین اور عمل کرنے کے باوجود، اتنی قربانی دینے کے باوجود کہ اس کا مال اس نے دوسروں کو دے دیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کٹ گیا، مر گیا وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ایسے شخص کے ایسے عمل سے ایسا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کو اس عمل کی جزا نہیں ملا کرتی، سزا ملا کرتی ہے۔ مفتی حمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ وہ اعمال کہ جن میں اخلاص نہ ہونا، وہ عمل ہے کہ اس کی مثال دی کہ اس بیج کی طرح جس کو تخم یا گھن نامی ایک جو کیڑا ہوتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ اب اس بیج کو کتنی بڑی مقدار میں دبا دیا جائے زمین کے اندر، کئی بیج کسی کام کا ہی نہیں، اس سے کوئی فصل ہی باہر نہیں آئے گی۔ ایسا ہی لہذا اخلاص کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کو طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، جیسے کہ روایت میں بھی آیا ہے، اور عزتوں سے بھی نوازتا ہے، آخرت میں تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر اخلاص عمل کے اندر نہ ہو تو سارا کا سارا عمل بالکل بیکار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ محفوظ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی کی جزا کمال کی ہوتی ہے۔ جو روزہ ہے اور عبادات جتنی ہیں، اللہ رب العالمین ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھاتا ہے، جی، کسی کا 100 گنا، 200، 700 گنا تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے جتنا بڑھا دے۔ جی، لیکن روزے کے بارے میں کمال بات آئی ہے نا جی۔ یار، روزہ جو ہے، یہاں تک کہ علماء نے روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ روزے میں تو ریا ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ روزے میں ریا نہیں ہوتا، جب تک بتائے گا نہیں سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی پھر بعد میں اس کے تحت علماء نے بھی لکھا کہ اگر بتائے تو پتہ چلے۔ لیکن روزہ کمال کی وہ عبادت ہے کہ نماز پھر بھی سامنے ہوتی ہے، حج کرنے جائے نظر آ رہا ہے، سخاوت کرے اور کسی کو دے تو پھر بھی دوسرے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں بتائے بغیر پتہ نہیں چلتا، اسی لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی اس کی جزا تو میں خود میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اخلاص عمل خالص ہونا چاہیے،
کس شے سے خالص ہونا چاہیے؟ بھئی دودھ خالص ہونا چاہیے مطلب کیا ہے؟ پانی نہ ہو. مسالے خالص ہونے چاہیے مطلب کیا ہے؟ اس میں ملاوٹ نہ ہو. دوائی جو ہے نا یہ بھی خالص ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی کسی اور شے کی ملاوٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ملاوٹ سے شے پاک ہے، سو اٹس مینز کیا ہے کہ یہ خالص ہے. تو عمل وہ کون سا عمل ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ خالص للہیت پر بیسڈ ہے، یہ اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب وہ آئیں گی تو ہم کہیں گے کہ اخلاص یہاں سے کیا ہو گیا ہے؟ رخصت ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، یا تو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے جی، تو اس کو کہا جاتا ہے اخلاص والا عمل، اللہ والا عمل، اللہ کے لیے کیے جانے والا عمل. جی، یا پھر اس عمل میں نفس کی کوئی خواہش یا آمیزش شامل ہوتی ہے تو اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے یہ پوچھا کہ عمل میں آمیزش یا ملاوٹ کیسے ہوتی ہے؟ تو جب نفس کی خواہش اس میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ عمل مخلص عمل نہیں رہتا، بلکہ وہ نفسانی خواہش پر مبنی عمل ہو جاتا. اب اس کی مثال ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا اور آپ نے اللہ کی خاطر اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اس میں آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ یہ کہیں کہ بڑا سخی ہے، لوگ یہ کہیں کہ بڑا نیک ہے، لوگ یہ کہیں کہ اس کے دل میں دنیا کی مال کی محبت نہیں ہے. اس لیے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ، جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ کی کہ ایک جز کی تلاوت کی تھی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. تو جو عمل صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا تو وہ اخلاص والا عمل کہلائے گا. اور جس عمل میں نفس کی خواہش اور چاہت، چاہے وہ شہرت کی صورت میں، چاہے وہ نیک نامی کی صورت میں یا حب جاہ کی صورت میں شامل ہو جائے گی تو وہ عمل مخلص نہیں رہے گا. اب یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اخلاص یہ ہے اور پتہ چل گیا کہ یہ اخلاص کے منافی ہے، تو اخلاص حاصل کیسے ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اخلاص کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. واہ. آپ نے اور ہم نے تمام لوگوں نے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل. جی، اس حدیث کو دین کی بنیاد کہا جاتا ہے اور اتنی جامع حدیث ہے کہ دین کے تمام شعبوں کے لیے اس میں سے ہدایات ملتی ہیں، اور علماء نے اس پہ ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھی، اس پہ تشریحات کی. تو اس میں ایک حصہ اسلام سے متعلق ہے، ایک ایمان سے متعلق ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ احسان سے متعلق ہے. اور احسان اصل میں اخلاص ہی کا نام ہے. احسان جو ہے وہ اصل میں اخلاص ہی کا نام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اب اس کی اگر میں تشریح عرض کروں تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے دوران جو نظر ہوتی ہے وہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس پر بعض اوقات نہیں ہوتی، بلکہ نفس پر ہوتی ہے. دوران عمل آدمی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے اور نفس یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ یہ کہیں گے کہ یار بڑا نیک آدمی ہے، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ بڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا آدمی. تو لیکن جو مخلص آدمی ہوتا ہے وہ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا معاملہ جس ذات کے ساتھ ہے وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ چاہے تو میرے اس جسے میں مخلص عمل سمجھ رہا ہوں، اخلاص والا عمل سمجھ رہا ہوں، وہ چاہے تو اس اخلاص والے عمل کو بھی چاہے تو قبول فرما لے، چاہے تو نہ قبول فرمائے. اگرچہ اس کی شان ہے کہ وہ قبول فرماتا ہے، لیکن جس کی نظر اس کی صفت صمدیت پر ہے، بے نیازی پر ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے. اور
دیکھا سنا یہی ہے کہ جو عمل اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا جاتا ہے وہی عمل اخلاص والا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جس کے بارے میں آدمی خوف کر رہا ہو، ڈر رہا ہو، تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلصوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ عمل کر کے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان میں سے خاص لوگ تو وہ ہیں کہ لوگ گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس ذات کے لیے نیکی کی جا رہی ہے وہ ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ پوری کوشش کر کر بھی ہم کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر سکتے کہ جو اس کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل ہو۔ جسے کہیں کہ حق ابدیت ادا حق کرتا ہے۔ ابدیت، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت تعبیر، کہ جسے کہیں کہ حق ابدیت ادا کر دیا۔ اور بزرگوں نے یہ کہا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کہ ہم نے اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنی تھی ویسی عبادت ہم کر نہ سکے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ لوگ تھے جی کہ جن کی عبادت کے بارے میں آپ پڑھیں اور دیکھیں تو یہ ویسی ہی عبادت تھی جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ، یعنی بے شک ان بے کے شک۔ اعمال تو ویسے ہی تھے، جی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو یوں ہی رکھا ہے کہ یا اللہ یہ تیری بارگاہ کے قابل نہیں ہے۔ جی۔ آپ شیخ طریقت امیر سنت کی اللہ۔ بارگزات کو بھی آپ دیکھیں، یادگار اسلاف ہیں یہ۔ آپ دیکھیں امام اعظم کی بات ہوئی ہے، آپ کئی دفعہ اپنے دعاؤں میں کہا یا اللہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو ہم تیری بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ حالانکہ ساری زندگی ہو گئی ہے نیکیاں کرتے کرتے، نیکیاں کرواتے کرواتے، لوگوں کو راہ ہدایت طرف لاتے لاتے۔ یہ جو ہے نا اللہ ہمیں یہ جذبہ یہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ اس کو عاجزی کا نام دے لیں آپ، یا اس کو آپ بندگی کا نام دے لیں آپ۔ یہ حق ابدیت بندہ گویا کہ ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے قابل نہیں ہوں۔ نگران شورا نے ایک بڑی پیاری جو ہے بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمائی۔ کسی پروگرام میں نگران شورا نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ یوں اپنی عبادت کے جو معاملات ہیں یا نیکیوں کے معاملات ہیں ان کے بارے میں یوں کرے، ذہن بنائے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں عمدہ عمدہ تحائف پیش کیے جا رہے ہیں، ہیرے جواہرات، قیمتی موتی اور اس طرح کے سونا چاندی اور بڑے بیش قیمت تحائف جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ بادشاہ وہ سب کیا کر رہا ہے، وہ لے رہا ہے۔ اور ایک بندہ آتا ہے، وہ ایک پتھروں کا بھرا ہوا ایک تھال جو ہے وہ دیتا ہے، بادشاہ مہربانی کر کے اس کو بھی جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ یوں ہی، یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے اپنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، وہ قبول بھی کر رہا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ ایک دو نیکی کر کے نا وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں کیا ہوں، میں نیک ہوں، بھئی میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے حج کیا ہے۔ یہ پھر وہ کہتے ہیں بھی جب ہم نے کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہی ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ مخلص آدمی کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں مخلص ہوں۔ اللہ اکبر۔ مخلص آدمی کی جو نشانی بزرگان دین نے بیان کی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا، کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں مخلص ہوں، بلکہ اس کے رگ و پے میں تو بس یہی سمایا ہوتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کی روح میں، اس کے سر میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں تو مخلص نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ کرم فرمائے تو میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ عمل کرنے کے بعد قبولیت پر نظر ہوتی ہے، سبحان، اور پھر اس کی رحمت پر بھی نظر ہوتی ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے۔ تو یہ جو خوف، امید اور خوف کے بیچ کا درجہ ہوتا ہے نا، یہ اخلاص جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پر سلمان بھائی ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اخلاص ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو فرام دی ویری فرسٹ ڈے پیدا ہو جائے۔ یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاص اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کون سی چیزیں اخلاص کے منافی ہیں۔ آپ علم حاصل کریں، آپ مخلص لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، آپ اخلاص پر ڈسکشن کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو
علم تصوف ہے نا، یہ علم اخلاص ہے. تصوف کا سارا نچوڑ یہی ہے. کسی بزرگ نے اگر 20 سال 25 سال اپنے شیخ کی خدمت میں مجاہدہ کیا، ریاضت کی، شیخ کی خدمت کی، تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ میرا عمل مخلص ہو جائے، صرف اللہ کے لیے ہو جائے. تو وہ بتدریج حاصل ہوتا ہے، لیکن حاصل انہیں ہی ہوتا ہے کہ جو اخلاص والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. تو یہاں پر صحبت جو ہے نا اخلاص کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. اور وہ صحبت کتابوں کی صورت میں ہو کہ آپ پڑھیں، وہ صحبت نیک لوگوں کے ساتھ آپ فزیکلی ان کی صحبت میں حاضر ہوں، اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو اخلاص کے درجے ہیں. جو جتنا اپنے نفس سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا زیادہ اخلاص کے درجے پر فائز ہوتا چلا جائے گا. تو اپنے نفس کو اور اپنے آپ میں ایک فاصلہ پیدا کر لینا، یہ جو ہے اخلاص کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں یہ اخلاص نصیب فرمائے. آمین. اور ہمیں اللہ جو ہے وہ عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور یہ جو اخلاص کچھ چیزیں ہیں، اس میں ریاکاری کو اگر آپ دیکھیں، یہ ہے خود پسندی ہے، یہ ہے بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا ایسے کرتا ہوں، اپنے اعمال کا جو ہے وہ چرچا کر رہا ہے. اس کا تعلق ویسے جو ہے نا وہ نیت سے ہے. نیت میں اگر چیز اللہ کی رضا شامل ہے، وزن اٹھا رہا ہے، کسی کا بچہ ہے کوئی، وہ جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے بندہ، اس نے بوتل اٹھائی ہوئی ہے پانی کی، پانی بھر رہا ہے، جی. اور بچہ وہ بوتل اٹھا کے اپنے گھر لے جا رہا ہے، تو بندہ اس کو دیکھ کے اس کو اٹھا لیتا ہے، یہ بچے کا بوجھ ہے. اور اس کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ادا آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے سہاروں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیا کرتے تھے، اور اس طرح سے مہربانی فرمایا کرتے تھے. یوں اگر انداز بندہ اپنا رہا ہے تو یہ تو بڑا خیر والا کام ہے. اور اگر یہ ہے کہ محلے والے دیکھیں گے، بولیں گے دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے کہ بچے نے بوتل اٹھائی ہوئی تھی وہ اٹھا کے ساتھ لے جا رہا ہے، تو بوتل بھی اٹھائے گا، مشقت بھی کرے گا، اور کل قیامت کا وبال بھی اٹھائے گا. اللہ اللہ اللہ. یہ نیت جب اخلاص سے ہٹنی ہے تو یہ معاملہ بڑا ڈینجرس جو ہے نا یہ ہو جانا ہے. اخلاص کا حکم کیا ہے؟ عاطف بھائی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بندگی اور اس کی اطاعت ہے وہ خالص ہونی چاہیے، اور ہر چیز جو ہے اس میں اب دنیاوی اعتبار سے بھی ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، کچھ نہ کچھ ملاوٹ اس میں لازمی ہو جاتی ہے. تو اس ملاوٹ سے چیز کا پاک ہونا یہ اس کے خالص ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور جس عمل سے، جس چیز سے اس آمیزش کو جو ہے وہ نکالا جائے، اس چیز کو صاف کیا جائے، اس کا نام اخلاص ہے. اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ رب العزت کی بندگی میں بندہ غیر کی جو آمیزش ہے اس کو اپنی نیت سے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اگر دور کرتا ہے تو اسے آن شان لفظوں میں اخلاص کہا جاتا ہے. تو جب بھی عمل ہو تو اس عمل کے اندر خالصتاً رضا الہی کی نیت ہو. علماء نے بیان کیا ہے کہ اعمال کرنے والے جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کی بھی کیٹیگری ہے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ایک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہے طلب آخرت کے لیے، وہ بھی 3 طرح کے بیان کیے گئے. ایک تو شخص وہ ہے جو عمل کرتا ہے اور اس کا مقصود اور عبادت سے غرض کیا ہے، وہ جنت کو طلب کرنا ہے کہ میں عبادت کروں گا اور مجھے جنت حاصل ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اگر میں اللہ رب العزت کی عبادت نہ کروں، بندگی نہ کروں اور اس میں اخلاص نہ ہو تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. تیسرا وہ شخص ہے جو خالصتاً نہ اس کے پیش نظر جنت ہے نہ دوزخ کا عذاب ہے، وہ فقط اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو علماء فرماتے ہیں جو دوسرے نمبر والا کہ جس کا عبادت سے غرض جنت ہے، وہ تاجر والی عبادت ہے کہ بھائی دینا ہے اور اس کے بدلے میں یہ مل رہا ہے. اور جو ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے تو ڈر کی وجہ سے تو بچہ بھی عمل کر لیتا ہے، لیکن ثواب دونوں پر ہے. لیکن اعلیٰ اور سب سے بہترین عبادت کیا ہے کہ بندہ اس لیے کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو. اب اللہ رب العزت کی دیکھیں، بندہ جو ہے وہ کسی کو جب عمل کرتا ہے نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل کوئی گناہ والا نہیں ہوتا،
اس عمل کو کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا. بس انسان اگر کسی کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے, میں جس کا بندہ ہوں وہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, صرف یہ غرض ہو نا, تو ہر چیز وہ جو اس عمل کے ذریعے دنیا میں مل سکتی ہے یا اس عمل کے ذریعے جو کچھ آخرت میں مل سکتا ہے وہ سب کچھ اسے مل جائے گا, اگر ایک جو ہے وہ نیت دل میں ڈال لے کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہو جائے, میرا رب اس عمل سے راضی ہو جائے. یہ والی جو بات ہے اگر یہ عمل کے اندر آ جائے تو یہ عبادت سب سے اعلیٰ ہے اور اس عبادت کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا امیر سنت نے جو دعائیہ شعر بھی لکھا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, تیرے واسطے ہو, ہائے ہائے ہائے, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, اللہ نصیب فرمائے. لیکن جو جنت کے لیے کر رہا ہے وہ بھی ویلڈ ہے, جو جہنم سے بچنے کے لیے کر رہا ہے وہ بھی ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں, اس کو یہاں پر وہ کاپی پیسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا. آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے انگلش کا ورڈ, جیسے مثال کے طور پر ایک اس کی نارمل ڈگری ہے, ایک کمپیریٹیو ڈگری ہے اور ایک اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے. تو یہ جو ہے نا جس کی بات عاطف بھائی کر رہے ہیں یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. یہ یوں بولیے کہ یہ سب سے ہائیسٹ جو ہے یہ درجہ ہے اخلاص کا, کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ قلب و جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, تیرے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. یہ تو بالکل ایک انتہا کا درجہ ہے اور اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے, اس کی دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ کریم جو ہے مہربانی فرمائے. لیکن یاد رکھیے جنت حاصل کرنے کے لیے بھی جو عمل بندہ کر رہا ہے بالکل ویلڈ کر رہا ہے, اچھا عمل کر رہا ہے, جہنم سے بچنے کے لیے کر رہا ہے یہ بھی ویلڈ کر رہا ہے, اچھا کر رہا ہے. یہ ہمیں قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. لیکن اپنی نیت کو مزید, اپنے عمل کو مزید یوں بولیے کہ ثواب اس کا مزید بڑھانے کے لیے, اس میں اخلاص کا درجہ مزید لانے کے لیے ایک درجہ وہ بھی بیان کیا گیا ہے جو عاطف بھائی نے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. لیکن یاد رکھیں ہماری عبادت میں, ہماری نیکی میں کسی طرح کا ریاکاری والا معاملہ, دنیا طلب کرنے والا معاملہ, دنیا کے مفاد حاصل کرنے والا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حاجی ہے نا, حاجی بعض اوقات پروٹوکول ڈیمانڈڈ بن جاتا ہے, چونکہ میں حاجی ہوں لہذا میرے ساتھ کیا ہے یہ سلوک کیا, یہ کیا جائے. ہاں جی ٹھیک ہے, حج اگر اس لیے کرنا ہے کہ بھی پروٹوکول جو ہے نا وہ جمع کرنا ہے تو پھر اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے. تو حج بھی اس لیے کرنا ہے تاکہ رب کریم کیا ہو جائے, راضی ہو جائے. آپ دیکھیے یعنی حج میں تو بندہ ایسا اس کو عمل بتایا جا رہا ہے, ایسا طریقہ بتایا جا رہا ہے, احرام باندھا ہوا ہے, بے سلی چادریں ہیں, کوئی ان میں سلائی نہیں ہے, اور احرام باندھا ہوا, پھر جو ہے نا وہ جب چل رہا ہے حاجی, دھوپ میں چل رہا ہے, پسینہ نکل رہا ہے, مٹی اڑ رہی ہے, گرد پڑ رہی ہے, میلا کچیلا ہو کر کے بالکل جناب علی, اور یہ دو احرام کی چادریں پہن کر کے رب کریم کی بارگاہ میں بس کیا ہے کھڑا ہو گیا ہے, حاضر ہو گیا ہے, گویا کہ اپنے آپ کو مٹا کے, اپنے آرام کو جو ہے وہ چھوڑ کے کس لیے آ گیا ہے, یا اللہ بس میرے اوپر آج کرم فرما کے مجھے بخشش کی خیرات عطا کر. آپ دیکھیے یہ انداز ہے نا, کوئی شے آپ دیکھیے بالخصوص جب عرفات شریف میں بندہ جاتا ہے, یہ بالخصوص جو ایام حج ہوتے ہیں 8, 9, 10, 11, 12, 13 کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو رمی کرنی ہو 13 کی بھی تو ٹھیک ہے. تو یہ ایام اگر ان کو آپ دیکھا جائے اس میں ویسی سامان کیا ہوتا ہے بندے کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے. اب بندہ جو جا رہے ہیں حاجی صاحبان جو جاتے ہیں تو لگیج ہوتا ہے, ہینڈ کیری ہوتا ہے, اس کو لے کر جاتے ہیں, سامان بھی 40 دن رہنا ہے, 35 دن رہنا ہے, 30 دن رہنا ہے, اس کے اعتبار سے سامان لے کر جاتے ہیں. لیکن جب مینا میں جاتے ہیں تو پھر وہ ایک بیگ پیک ہوتا ہے, یعنی اسکول بیگ جسے عام طور پر کہتے ہیں, یہ لے کر جاتے ہیں. اس میں کیا ہے کم کپڑے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک سوٹ ساتھ میں رکھتے ہیں یا کوئی ایک دو چادریں احرام کی ساتھ رکھ لیتے ہیں, اور اس طرح کی کوئی ضروری چیزیں ہیں وہ ساتھ میں رکھ لیتے ہیں. سامان بھی کیا ہے تھوڑا ہے, اور بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا ہے حاضر ہے, اور اس کی رحمت لینے کے لیے جب آیا ہے تو پھر وہاں سے کیا کرے گا, خیر بھی پائے گا. یہاں میں عرض کروں کہ یہ بھی حج بھی کرنا ہے کس لیے, تاکہ اللہ کریم کیا ہو جائے, راضی ہو جائے. اور یاد رکھیے حاجی کہلوانا, پھولوں کے ہار پہننا,
اور لوگوں کی نظروں کے اندر ایک عزت والا معاملہ جو ہے نا یہ لے لینا. حاجی کو لوگ بڑی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو حاجی کہتے ہیں. حاجی کہتے ہیں, یہ بھی ساتھ میں بالکل ہے. چھوڑنے کے لیے آپ دیکھیں, حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے مجھے یاد ہے جو ہے وہ ہماری دادی جو ہے وہ بتایا کرتی تھی کہ جب ہمارے پردادا اور پردادی جب حج کرنے کے لیے گئے اللہ, تو یہ گھکا میتر سے وزیر آباد پیدل جو ہے وہ آنا تھا, وزیر آباد سے ٹرین کے ذریعے سے کراچی آنا تھا, کراچی پھر پانی کے جہاز سے آگے کیا ہے وہ سفر کرنا تھا. تو یہ میری دادی نے جو ہے نا یہ بتایا مجھے کہ جب یہ حاجیوں نے گھکا میتر سے, یعنی میرا جو ننیال کا گاؤں ہے, ہم پہلے وہیں پر رہتے تھے, پھر کرم آباد میں دوسرے گاؤں میں ہم شفٹ ہوئے. بہرحال تو وہ جب لوگ وہاں سے حاجی نکلے, گاؤں کے لوگ حاجیوں, ایک رشتہ داری صرف نہیں جی, گاؤں کے لوگ حاجیوں کو شہر وزیر آباد تک چھوڑنے کے لیے آئے. یعنی حاجی جو ہے وہ ٹانگے پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب وہ لے کے جا رہا ہے, اور لوگ ساتھ کیا ہیں, وہ پیدل جو ہے وہ چلتے چلتے جا رہے ہیں, نعتیں پڑھتے جا رہے ہیں, اور یوں جناب وہ محبت بھی پیش کر رہے ہیں اپنی, اور دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. یہ نہیں, یہ یوں بولے حاجی کے لیے ایک بڑا, یوں بولے کہ یہ ایک معاملہ ہوتا ہے. اگر تو بندہ اسی میں پھنس جائے گا تو وہ جو اصل مقصود ہے اس سے کیا ہے, ہٹ جائے. اپنی نیت کو خالص بنانا اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے, اور عمل میں اخلاص ہی ہونا چاہیے. اگر حج کو بھی ہم دیکھیں, وہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, یہ جن لوگوں نے یہ کام کیے, عرفات کا ٹھہرنا, وہاں پہ مینا کے اندر رکنا, رمی جمرات, یہ جن اللہ کے نیک بندوں کے اعمال ہیں, وہ لوگ کون تھے؟ یعنی دنیا میں ان سے بڑھ کر تو کوئی مخلص نہیں ہو سکتا نا. ان کے اخلاص کے سبب اللہ نے اپنے بندوں پر یہ چیزیں لازم کر دیں کہ بھائی یہ مقام ابراہیم ہے, یہاں پر کھڑے ہونا ہے, صفا مرہ کی سعی کرنی ہے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص, پھر نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے آنا, ذبح کے لیے لٹا دینا, یہ مخلصین تھے, اور ان کے اخلاص کے سبب اللہ نے اپنے بندوں پر یہ چیزیں لازم کی ہیں. تو اب جنہوں نے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیے, اس عمل کو اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے, اور ہم وہی عمل کر کے اگر جو ہے نا یہ چیز اپنے اندر وہ کہلوانا چاہیں کہ اچھا, یہ بتاتے بھی ہیں کہ اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ میں نے 5 حج کیے. میں 2006 میں گیا تھا, پھر میں وہ حج سے یہ لے کر آیا تھا, پھر 2007 میں گیا تھا تو یہ لے کر آیا تھا, 2006 کے اندر یہ ہوا تھا. اچھا اللہ کا کرم ہے, میں نے جناب اتنے حج کیے ہیں, 10 عمرے کر لیے, اللہ کا بڑا فضل ہے. اچھا وہ ساری باتیں بتانے کے بعد سب سے یہ آخر میں لفظ آتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اب اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. بہرحال معاملہ یہی ہوتا ہے جی, یہ نہیں کہ بولنے والا اپنی نیت کا جائزہ لے لے. ہم کسی کی نیت پر فیصلہ نہیں کریں گے یہ بڑا ریاکار ہے, یہ بڑے چرچے کر رہا ہے, یہ بڑا یوں کر رہا ہے. یعنی پرٹیکولر بندے کے اوپر ہم نے حکم نہیں لگانا, لیکن خود جب بندہ اپنی نیکی کے بارے میں بات کر رہا ہو تو اس کو اس پر فوکس کر لینا کہ مجھے میری باتیں کس جانب لے کے جا رہے ہیں. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ عرض کرتا ہوں بٹ صاحب کہ حج جو ہے نا وہ ایک اخلاص کی عملی صورت ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے نا کہ اخلاص کی عملی صورت کیا ہے, تو ان اعمال میں سے ایک حج ہے کہ جو حاجی ہوتا ہے اس نے تمام چیزوں کو ترک کر دیا ہوتا ہے, جو نفس کی خواہشات, اچھے کپڑے پہننا, لوگوں کو ایسے کپڑے پہننا کہ جو نظر آئیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے, سفید کپڑے ہوتے ہیں, سر ننگا ہوتا ہے, اور وہاں بار بار جب نفس یہ کہتا ہے نا کہ یار دیکھو تم کس حالت میں ہو, تو اس وقت بار بار حاجی کے دل میں آتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے کو چھوڑو, اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہاں جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو جس کے ذہن میں یہ کنسپٹ, یہ تصور بیٹھ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو وہ مخلص ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی کا وہ مشہور واقعہ کہ آپ اپنے مریدوں میں سے ایک مرید جو ہے اس پہ بڑی شفقت فرماتے تھے, اور وہ اس کو آگے آگے رکھتے تھے, اس کو بڑی عزت دیتے تھے. تو جو دوسرے مرید تھے ان کو یہ بات ذرا اچھی نہیں لگتی تھی, تو اب انہوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ, یہ نوجوان ہے, ابھی ابھی کہیں آیا ہے, اور آپ جو ہے اس کو بڑا عزت سے ممتاز فرماتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرماتے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں پھر اس کا جواب دوں گا. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے یہ کہا
तमाम मुरीदों को इकट्ठा करके कि ये छुरी है और ये एक मुर्गी है और इसको ले जाओ और किसी ऐसी जगह ज़बह करो कि जहाँ कोई ना देख रहा हो। अब वो सब ले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो तमाम लोगों के हाथों में ज़बह शुदा मुर्गी थी, लेकिन वो जो नौजवान था जिसको हज़रत बड़ी इज़्ज़त अफजाई से मुशर्रफ फरमाते थे, तो उसके पास मुर्गी भी थी वैसे ही और छुरी भी थी जो खून आलूद नहीं थी। तो अब तमाम लोग हैरान हुए। तो आपने उस नौजवान से पूछा कि भाई तुमने क्यों नहीं मुर्गी ज़बह की? तो वो कहने लगा कि आपने ये शर्त लगाई थी कि किसी ऐसी जगह इस मुर्गी को ज़बह करना कि जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो मैं जिस जगह भी गया तो वहाँ अल्लाह मुझे देख रहा है। उसके जहन में ये तसव्वुर इतना रासिख था कि वो किसी गार में तन्हा जाकर अंधेरी गार में भी बैठा तो उसने वहाँ अल्लाह की नज़र रहमत को अपने साथ पाया और उसे ये बात मालूम हुई कि अल्लाह तो देख रहा है। तो अब हज़रत ने तमाम मुरीदों की तरफ तवज्जो फरमाई और कहा कि ये वो मामला है जिसकी वजह से ये तुम तमाम लोगों से मुमताज़ है। क्यों? क्योंकि तरबियत की ही इसलिए जा रही है कि तमाम लोगों के जहनों में ये बात पुख्ता हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। तो जिसके जहन में ये बात आ जाती है कि अल्लाह देख रहा है तो फिर वो हर अमल अल्लाह के लिए करता है। उसकी खलवत, उसकी जलवत, वो लोगों में हो या वो अकेले हो, उसका हर अमल जो है वो अल्लाह के लिए होता है। और यही मकसूद बंदगी है, यही इबादत से मकसूद है। तो अपने जहनों में अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम चलते फिरते उठते बैठते बस ये डाल लें कि अल्लाह देख रहा है। बट साहब इसी को मुराकबा इखलास कहते हैं। क्या बात है, मरहबा, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह बंदा गुनाह छुपाता है वैसे नेकियां भी छुपानी चाहिए। बिला वजह उनका इजहार करते रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और पहले बंदा फजूल के दर्जे में आता है और फजूल के दर्जे के बाद फिर आगे हराम की सीढ़ी चढ़ता है। तो इसीलिए इस्लाम ने ये जो फजूल वाला मामला है ना, इसी के ऊपर रोक लगाई। यानी यहाँ से आगे जाएगा तो कहीं फंसेगा ना, तो पहले क्या कर लें, उसको रोक लें। आप देखिए रोड पर डाइवर्जन जहाँ लगा होता है ना, तो आगे लिखा होता है कि सड़क ज़ेरे तामीर है, मुतबादिल रास्ता इख्तियार कीजिए। तो वो बोर्ड पढ़ के मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लेता है वो तो समझदार भी कहलाता होता है और मुशक्कत से बच भी जाता है। और जो रास्ता तब्दील नहीं करता और रुकावटें हटा के चलता है फिर आगे जाके फंसता है। जैसे कि हम एक दफ़ा सराय थर में फंस गए थे। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए, आमीन। और यूं डॉक्टर साहब सफ़र था हमारा, मदनी चैनल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए था। हमने खींसर से जाना था, जुड्डो जाना था गालिबन, जो मुझे याद पड़ रहा है, जुड्डो या छाछरो इन्हीं इलाकों में से कहीं जाना था। तो ये खींसर था या खेमे जो पार था, बहरहाल इसी तरह का कोई इलाका था। तो हमें किसी ने कहा कि फ़लाँ रास्ता है, ये शॉर्ट रास्ता है, तो यहाँ से आप चले जाएं। अच्छा, एक बंदे ने कहा कि ये रास्ता ज़ेरे तामीर है। हम जो है ना वो कारों में ही थे, रुकन शुरा किबला कारी याद तारी साहब भी हमारे जो है वो साथ में, हम इनके साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ वो कारी से उन्होंने कहा कि ये सड़क ज़ेरे तामीर है तो आप इस रास्ते से चले जाएं। अच्छा, वो जो रास्ता बता रहे थे वो तकरीबन कोई 75-100 किलोमीटर रास्ता लंबा था, लेकिन वो कारपेट रोड था। और ये थर में रोड जो है ना, ये बहुत अच्छे रोड भी हैं, बहुत ज़बरदस्त रोड माशाल्लाह बने हुए। बहरहाल तो यूँ हमें क्या सड़क ज़ेरे तामीर। एक बंदे ने वहाँ कहा और नहीं जी नहीं, कोई मसला ही नहीं, अभी मैं कुछ दिन पहले जो है ना वो आया हूँ। हम बातों में आ गए। पहले नंबर पर तो ये है कि जब रास्ते पर हम चले ना तो शुरू में ही हम रास्ता भूल गए। हमने जहाँ से टर्न लेना था वहाँ से हम क्या हो गए, आगे चले गए। यानी ये तो इब्तिदान काम हो गया। बाज़ औक़ात बंदे को अलार्म मिलता है कि ये जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं ये गौर कर लें कि किधर जा रहे हैं। बहरहाल वो हम वापस आ गए, वापस आके फिर हमने जहाँ से टर्न लेना था वहाँ से टर्न भी हो गया। अब गाड़ी चल रही है, चलते चलते वो कच्चा रोड जो है ना वो आ गया।
اچھا اس کے بعد آگے کیا تھیں وہ کچھ انہوں نے جھاڑیاں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی روڈ کے اوپر. تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ جوان تھے یہ کہ کیا کرتے تھے جب جھاڑیاں آئیں یہ گاڑی سے نکلے انہوں نے نکل کے جھاڑیوں کو ہٹایا. حالانکہ یہ تو کلیئر انڈیکیشن ہے کہ آگے مت جائیں. ہمارا جھاڑیاں ہٹا کے جناب واہ واہ. آگے پہنچے. اچھا ساتھ میں تھوڑا اور گزرے تو وہ جو روڈ تعمیر کرنے والے لوگ جو تھے مزدور وغیرہ جو تھے وہ سو بھی رہے تھے وہاں. رولا بھی ان کا کھڑا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے لوگ سو بھی رہے, لیکن یہاں آگے چلے گئے. آگے جب گئے نا جی تو وہ اب وہ بجر جو اس کو ہم تو بولتے ہیں بڑے بڑے پتھر, نوکیلے پتھر, اب یہ بچھے ہوئے ہیں. اب ان پر گاڑی جب چلنا شروع ہوئی تو اب آپ حساب لگائیں. آپ نے اس پہ بھی چڑھا دی؟ نہیں میں نے نہیں چڑھائی, میں تو خود بیٹھا ہوا تھا, مجھے تو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی. اچھا اچھا. تو جو تھے وہ بہرحال چلا رہے تھے. میں نے کہا مجھے نا احساس ہوا, میں نے کہا یار یہ جو گاڑی والا اسٹائم ہے نا ہم لوگ اس میں بندے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سامان بھی پیچھے ڈگی میں رکھا ہوا ہے, تو گاڑی کے ٹائر جو ہے نا ان کا کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اترتے ہیں اور آپ جو ہے نا یہ گاڑی چلائیں, ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. تو ہم اتر گئے, جس گاڑی میں ہم تھے ہم اس میں سے اتر گئے, جس میں دوسرے تھے وہ اترے نہیں اترے یہ ایک الگ معاملہ ہے. بہرحال آگے جب گئے نا ڈاکٹر صاحب ہم, تو اب آگے وہ انہوں نے وہ جو پتھر تھے وہ ڈمپ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ان کی ڈھیریاں بڑی بڑی لگی ہوئی تھیں. اب ان ڈھیریوں کے اوپر گاڑی چڑھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا گاڑی کو نیچے جو ہے وہ اتار نہیں سکتے. اچھا ٹھیک یہ ہے. صحرا ہے, کچی ریت ہے, تو یہاں تو ویسے ہی پھنس جائے گی. تو اب کیا کریں؟ اب وہاں ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ صحرا کے سانپ بڑے خطرناک اور ٹھیک ہے. میں نے کہا خدا رسول کا نام لے, وہ خیر کی جائے وہ بات کریں. تو اب کیا کریں جی؟ اب پھر یہ جامی صاحب آپ تھے ساتھ میں, یہ بھی ساتھ تھے. پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کیا کیا, اب سب سے پہلے میں ہی آگے ہوا کہ میں ہاتھ سے پتھر ہٹانے شروع کیے کہ بھی کم از کم اتنا تو اس کو ڈھیر کو سیٹ کریں کہ گاڑیاں گزر جائیں, ورنہ تو فون بھی سگنل بھی بند ہے, کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہے, ہمت نہیں آ رہی. تو پھر جو ہے نا وہ ایک اور بھی میں نے کام کیا. بہرحال وہ کیا کیا اس کو رہنے دیں آپ. اتنی بار بات یہ مختصر بات یہ ہے کہ ہم اس رستے سے اللہ کی رحمت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں اتنے پاپڑ بیل کے جو ہے نا وہ یہاں سے آئے, تو جب انڈیکیشن دیا جا رہا ہے کہ آپ رک جائیں, سو اٹس مینس کہ کیا ہو جائیں, رک جائیں. اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. یہ یوں بولیے کہ ریڈ لائن سے پہلے ایک گرے لائن آتی ہے. گرے لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ یہاں یہ جانے کا ایریا نہیں ہے, یہاں نہیں جائیں. یہاں جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے, آگے جا کے پھنس جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, اس کے کرم سے, اس کے فضل سے, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ یہی عطا فرمائی ہیں کہ بندہ چیزوں میں کیا رہے, فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے. جب فضول تذکرہ کرے گا تو پھر فضول تذکرے نیکیوں کا بلا وجہ تذکرہ کرتا جا رہا ہے, پیچھے بات پہ ہم واپس آ رہے ہیں. تو پھر ایسا نہ ہو کہ جب آگے نیکی کرے تو پھر اس کے ذہن میں آئے کہ اس کا میں تذکرہ کہیں کروں گا, بات چیت کروں گا تو میرا یہ کیا ہے کام ہو جائے گا, یہ کام جو ہے وہ بن جائے گا. تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہ بھی مخلصین کا ایک درجہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح لوگ گناہ چھپاتے ہیں ویسے لوگ نیکیاں بھی کیا کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, اور بلا وجہ نیکیوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, اگر کوئی اپنی نیکی بتا رہا ہے تو ہم نے اس پر ریاکاری کا لیبل نہیں لگانا, کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکی بتائیں, جنہیں دنیا فالو کر رہی ہے, جنہیں دیکھ رہی ہے, جن کی بات سن رہی ہے, مان رہی ہے, ان کے لیے جو مقتدا بھی ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی حکم یہ ہے کہ وہ کام کریں تو کیا کریں, دکھا کر کے کریں, تاکہ لوگ اس سے کیا کریں, ترغیب حاصل کریں. زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ دیں تو اس کو جو ہے وہ بتا کر کے, دکھا کر کے دیں, تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ملے, ترغیب ملے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز لیں گے انشاءاللہ اور پھر آگے بڑھیں گے. جی
میرا نام سبحان عدنان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک نعت سنانا چاہتا ہوں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر چاہتی ذرا دنیا بھول گیا۔ اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خوش؟ اور آپ لگے آئے تھے، آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ماشاءاللہ اب بھی ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، اور ایک کلام سننے کی خواہش ہے، آپ مجھے کلام سنائیں لو مدینے کی تو جلدی سے لگائے ہوئے، اور ہمارے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا کو فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ لیا کے مضافات میں مزار ہے حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ کا، واہ واہ، نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں، جی ہاں، اور حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ ہیں۔ اللہ، کیا ہی بات۔ ہم ان کے مزاشی پر پہنچے، ڈاکٹر صاحب تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ سرائکی کا ایک قطع ہے، ایرے باج دیوار نہیں بندی، دنیا کہیں دی یار نہیں بندی، عشق والیاں دے روزے بن دن، منکر دی دربار نہیں بندی۔ واہ واہ، انہوں نے عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں۔ واہ واہ، تو حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی وہ تھوڑی سی حاضری، یعنی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ بڑی پرکیف تھی۔ اللہ اکبر، ایسی بات ہے۔ اور جو حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جو حاضری ہوئی تھی، وہ بھی یعنی میں زندگی میں ایک ہی مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں وہاں، لیکن وہ جسے یوں بولے نا کہ ایک بندے کو روحانیت کی یہ فریگرنس فیل ہوتی ہے، اور جب اللہ والوں کی بندہ سائے میں بیٹھتا ہے، اور پھر جو ان کا ذکر الہی جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، پھر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے اندر بالخصوص جو ایک ذکر اللہ کی ایک خاص جو ایک کیفیت ہے، اس کی بھی ایک اپنی بہار اور بات ہے، تو وہ پھر وہ فریگرنس جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہے۔ سینس بندے کا سلامت ہونا چاہیے، اللہ کرے میرے سینس بھی سلامت رہیں، یہ روحانیت کو فیل کرنے والے۔ تو یادگار یعنی یہ دونوں حاضریاں ہیں، آپ نے لیا کی بات کی تو مجھے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ یاد آئیں۔ سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، جیتے رہیں۔ جی سمیر اتاری برمنگھم یوکے سے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے سلمان بھائی اور سب مبلغین کو۔ ایک فرمائش ہے نعت خوان اسلام بھائی سے کہ اگر یہ کلام پڑھا جائے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جزاک اللہ۔ آمین، مرحبا۔ سمیر بھائی آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ سمیر بھائی بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، ماشاءاللہ۔ جی آپ مجھے اپنی آواز میں گانا سنا دے۔ ان کی تسبیح رسینے میں موجود ہے۔ بچوں کی زبان بعض اوقات ان کے ماں باپ ہی سمجھ پاتے ہیں، لیکن ان کا آخری جو ہے نا وہ میں نے آخر میں لیا، تصویر موجود ہے۔ ٹھیک، چلیں آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ یہ تجربہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ میں بعض کا میرا بچہ چھوٹا بچہ جو میرا 2 سال کا، تو بلکہ رمضان شریف میں وہ 2 سال کا ہوا، تو وہ کچھ کہتا ہے تو میں اس کی ماں سے پوچھتا ہوں کیا کہہ رہے گی، اس کی ماں بتا دیتی ہے، اور اگر وہ میرے پاس ہو اور وہ کچھ کہہ رہا ہو اور کوئی اور ہو اور وہ پوچھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر میں بھی بتانے میں تقریباً کامیاب ہو ہی جاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ چلیں بہرحال آپ دیکھیں کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا خواتین، کیا مرد، کیا جن، سبحان اللہ، اور کیا فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی محبت کا ایک کمال ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ دیکھیں، ایک ذوق ہے نا الحمدللہ حضور کی تعریف کرنے کا، نعت شریف پڑھنے کا، بڑی سعادت مندی ہے جسے اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نہ سنا دیں۔ اے موت ٹھہر جا، میں مدینے سے جا لواں۔ مرحبا، جی
میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ یہ کلام بھی بہت طرزوں میں پڑھا جا سکتا ہے عمر بھائی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پڑھتے بھی اس طرز میں کیسے عمر بھائی؟ ذرا اس کا انترا ایک سنائیں ذرا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل فن بننے کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے نا اس کو موقع پر لے آتا ہے۔ ماشاء اللہ عمر بھائی، اللہ برکت دے۔ ایک اور جنے ایک اور شعر بھی سنا دیں اس کا، اسی کلام اب بات چلی نکلی ہے تو بلکہ 2 اشعار اور سنا دیں اس کے، چمک تجھ سے، ہاں اسی طرز میں۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واہ عمر بھائی ماشاءاللہ، مرحبا، کیا بات ہے آپ کی۔ ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا شاہ والا ہے، کلام سنائیں علی شہزاد بھائی کو۔ ماشاءاللہ جو ہے یہ کلام سننا ہے، اور بڑا پیارا سا ان کا ان کی تاثرات بھی ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، بہت شکریہ جی۔ 7 بھائی ہیں سرگودا سے، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کلام سننا ہے، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی ریکویسٹ ہے نہ سنائیں حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ۔ نعت خان اسٹینبے سے عرض ہے کلام سنا دیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ ٹھیک ہے جی۔ اپریسیشن ہے، تعریف ہے منڈی بہاؤالدین سے، اور کلام ان کو سننا ہے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، بہت شکریہ۔ میں مدینے چلا کلام سننا ہے، غلام الیاس اتاری بھائی کی یہ ان کا میسج ہے، مرحبا۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا،
یہ کلام سننا ہے. خاک مدینہ پر میں سوچ رہا تھا ایک کلام پروگرام میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو. قربان بھائی ہیں رحیم یار خان سے، اور ان کو بھی یہی کلام سننا ہے، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، اور یہ ماشاءاللہ عمر بھائی نے بھی سنا دیا ہے. جی کال لیتے ہیں. نام محمد اونت علی ہے، میں جاپو سے بات ہاں ہوں، مجھے یہ بات سنا دے، میری نسبت اتنی پیاری ہے، اتاری بڑی پیاری. جام پور سے آپ نے ماشاءاللہ کال کی. اللہ برکت دے آپ کو. خالص سرائکی زبان والا انداز مجھے محسوس ہوا ان کا. ہائے سے جو ہے نا وہ ذرا زیادہ مضبوط لگا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آواز دیکھیں، جو بندے کا اپنا اوریجن ہوتا ہے نا، اس کی جھلک اور خوشبو جو ہے وہ آئی جاتی ہے. اللہ جنت نصیب کرے، درجات بلند فرمائے مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک موقع پر کہا، وہ فرما رہے تھے کہ آپ اگر انگلش بھی بولیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ پنجابی کی جھلک اس میں بھی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے، بندہ جب بات کرتا ہے تو اپنے اوریجن کا اس میں سے خوشبو آ جاتی ہے. تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. جیسے جو ہمارے سندھ کے اسلامی بھائی ہیں، یہ جب اردو بولتے ہیں تو ان کے بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ خالص جو دیہاتی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے یہ خوشبو زیادہ آتی ہے، کیونکہ ان کا جو اپنا جو انداز ہوتا ہے وہ ان میں رچا بسا ہوتا ہے. شہری لوگوں میں معاملہ مکس ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ایک اچھی بات ہے. ماشاءاللہ. چلے اللہ برکت دے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد ویس ستاری ہے، میں لالام سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی مجھے یہ کلام سنا دے. کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جن نے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. واہ سبحان اللہ. جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کلے اکثر علا کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے. کرے چارہ سازی سیارت کسی کی. ماشاءاللہ. یہیں سے شروع کر لیں عمر بھائی. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے،
सहारा लगा दे जो रहमत किसी की हमारा भरोसा हमारा सहारा हमारा भरोसा हमारा सहारा हमारा भरोसा हमारा सहारा हिमायत किसी की शफाअत किसी की है रहमत किसी की है शफाअत किसी की है रहमत किसी की शफाअत किसी की है रहमत किसी की करे चारा साजी ज़ियारत किसी की भरे ज़ख्म दिल के भरे ज़ख्म दिल के मलाहत किसी की करे चारा साजी ज़ियारत किसी की। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये कलाम हमारे हज़रत क़िबला सैयद साकिब हुसैन शाह साहब गिलानी का बड़ा फेवरेट पसंदीदा कलाम है। आप देखिए कि कैसी प्यारी बात है। जख्म हो तो उसको भरने के लिए मरहम लगाया जाता है, और अगर जख्म को खराब करना हो तो उस पर क्या करते हैं, उस पर नमक छिड़को कि भाई तकलीफ होगी। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न है ना, ये हुस्न मलाहत है, यानी नमकीन हुस्न है। एक है हुस्न सबाहत और एक है हुस्न मलाहत। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा है कि बंदा देखता है तो फिर देखता ही रहता है। सुभान अल्लाह। तो ये हुस्न मलाहत, तो ये इससे भरे ये मलाहत से मुराद क्या है, ये वो नमक है कि जिसने जब जख्म पर लगना है तो जख्म ने ठीक हो जाना है। इसीलिए कहा है क्या, भरे जख्म दिल के भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की करे चारा साजी ज़ियारत किसी की। दुनिया का नमक जख्म पर लगेगा तो तकलीफ देगा, और हुस्ने मुस्तफ़ा के नमक की जब तजल्ली जख्म पर पड़ेगी तो ये जख्म ठीक हो जाएगा। तो हम क्यों ना कहें, भरे जख्म दिल के भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की करे चारा साजी ज़ियारत किसी की। भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की करे चारा साजी ज़ियारत किसी की। मेरा दिल कर रहा है मैं एक और जुमला कहूं, दुनिया का नमक ये जख्म पर तकलीफ बन के बरसेगा, और हुस्ने मुस्तफ़ा की ये हुस्ने मलाहत की तजल्ली ये शिफा बन के बरसेगी। हम क्यों ना कहें, भरे जख्म दिल के भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की करे चारा साजी ज़ियारत किसी की। वाह वाह वाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। ये कलाम सुनने के लिए वैसे आधा घंटा होना चाहिए। और क्या बात है उमर भाई, माशाल्लाह आपकी भी। जी नेक्स्ट कुछ फरमाइशी और भी पूरी करें। रुख दिन है महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या
سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خوتا، شب زلف یا مشک خوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر جاں فضا، حیرت نے جھونج لا کر کہا، حیرت نے جھونج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھونج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا، ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا ٹوٹیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان بھائی یہ فرمائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا عمل اخلاص پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اس کی پہچان ہونا ضروری ہے تاکہ عمل میں اگر کوئی کھوٹ آ رہا ہے، کوئی ملاوٹ ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پہچان کا جو عمل ہے وہ ہر شخص کا اپنے لیے ہوگا نہ کہ دوسرے کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق چونکہ نیت سے ہے، تو اسی لیے اگر کوئی عمل کوئی بتا بھی رہا ہے تو جس کے حوالے سے ہماری بات بھی ہوئی کہ وہ تحریث نعمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اس عمل پر ابھارنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی نیت ہی اوبویسلی کرائٹیریا ہے، ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اب جو بھی شخص ہے، ہر شخص اپنے اوپر غور کرے کہ آیا میرا جو عمل ہے وہ اخلاص والا ہے، خالص اللہ کے لیے ہے یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے علماء نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی نیت پہ غور کرے اور عمل کرنے کے بعد اپنی کیفیت پہ غور کرے کہ جو بھی اس نے عمل کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، لوجہ اللہ کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی آمیزش شامل ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب عمل ہو گیا تو کیفیت پہ غور کریں کہ اب اسی کیفیت کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے،
ذرا یہ جو میں نے عمل کیا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائے، میں نے رات کو عبادات کی ہے وہ باہر کسی طرح نکل جائے، تہجد میں نے آج پڑھ لی ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ سننے میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے نماز پڑھی رات کو اور دعائیں وغیرہ مانگی، تو ایک شخص سو رہا تھا، وہ کہا کہ یا اللہ پوری دنیا سو رہی ہے، میں جو ہے وہ تیری بارگاہ میں عبادات کر رہا ہوں، ریاضتیں کر رہا ہوں، یا اللہ تو رحم فرما۔ تو اب وہ اس کی آنکھ تھوڑی نیند میں تھا لیکن اس کی آنکھ کھلی آواز سے، تو اس نے کہا کہ اے بندے ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے، تو اب اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنا فضل مانگ، ہمارے لیے بھی دعا کر۔ تو کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اپنا عمل اس نیت سے کرنا کہ میں ہی کمال والا ہوں، میں ہی جو ہے شرف والا ہوں، اس وقت رات کے اس پہر کر رہا ہوں، تو یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو کہاں پسند ہے۔ اللہ رب العالمین اسی عمل کو پسند فرماتا ہے کہ جس کو بندہ صرف اللہ کے لیے کرے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کرے۔ اپنے رضا کے لیے جو بندہ عمل کرتا ہے تو وہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بتایا کہ اس عمل کرنے والے کا کمال یہ ہے، اس کو فضیلت یہ ملی ہے کہ شیطان بھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں پہلے عبادت کیا کرتا تھا، اب میرے عبادت میں دل نہیں لگ رہا، قرآن کریم پڑھا کرتا تھا اب دل نہیں لگ رہا، درود شریف پڑھا کرتا تھا اب وہ کیفیت نہیں بن رہی، پہلے میں بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کیا کرتا تھا لیکن اب وہ کیفیت نہیں بن رہی، مطلب وہ پیسے نہیں نکل رہے جیب سے، تو وہ غور کر لے کہ پہلے کے کیے ہوئے عمل اس نے کیوں کیے تھے، کس لیے کیے تھے، کسی کو دکھاوے کے لیے کیے تھے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے کیے تھے، ان کی تکمیل کے لیے کیے تھے۔ اگر یہ طریقہ تھا، اس نیت سے کیے تھے، تو یہ وہ عمل ہے کہ ہلکے عمل کو بھی تھکانے والا عمل بنا دیتا ہے، یہ سالوں سے کیے ہوئے عمل کو بھی ایک دم چھوڑنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر عمل کسی کا صرف اللہ کے لیے ہونا تو پھر اللہ والے کے ہم نے قصے سنے ہیں کہ وہ سالوں سے روزے رکھتے ہیں، راتوں کو خوب عبادات کیا کرتے ہیں، پوری رات نوافل پڑھا کرتے ہیں، لیکن ان کو ذرا بوجھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی ذرا سے بھی بوجھ نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی نیت کسی ظاہری لالچ پہ نہیں ہوتی، کوئی اور جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، ان کی نیت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا تو یہ وہ عبادت ہے جس پر بندے کو استقامت بھی مل جاتی ہے۔ تو استقامت چاہیے تو ایک طریقہ یہی ہے کہ اپنی نیت کو ستھرا کر لے۔ نیت ستھری ہونا یہ پہچان کراتی ہے کہ تمہاری عبادت خالص ہے یا تمہاری عبادت خالص نہیں ہے۔ جی عاطف، اصل میں قربان بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے نا تو وہ اگر غار کے اندر چھپ کر بھی عمل کرے نا اور غرض اور نیت اللہ رب العزت کی رضا ہو تو اللہ پاک اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کا عمل خود بخود لوگوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اپنے بزرگان دین کو ہم جب پڑھتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 30 سال جنگلوں میں گزارے، کس نے دیکھا ہے؟ لیکن آج اس کا چرچا ہو رہا ہے، 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو عمل اخلاص کے لیے کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے لوگوں پر خود بخود ظاہر فرما دیتا ہے، بھلے وہ غار میں چھپ کر بندہ کرے۔ یہ اخلاص کی جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ برکت ہے۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ نفس پر سب سے بھاری چیز کیا ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا نفس پر سب سے بھاری چیز جو ہے نا وہ اخلاص ہے، کہ اخلاص کے اندر نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب نفس کا کچھ ہے ہی نہیں، نہ اسے دنیا کی جو نا وہ اسے واہ مل رہی ہے، نہ شہرت مل رہی ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی عزت اور دنیاوی مفاد مل رہا ہے، اور صرف اس کے اندر الہیت ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے، نفس کا کچھ نہیں ہے، تو نفس پر ہر وہ عمل شاق ہوتا ہے جس میں اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ ہمیں مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عبدالعزیز بھائی یہ بتائیے، بعض اوقات بندہ کوئی کام کرتا ہے اور اپنے تئیں کوئی بڑا کام کرتا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ نوٹس ہی نہیں کرتے۔ اب بندہ سوچ رہا ہے یار نا بڑا کام میں نے کیا ہے، کسی بڑا نوٹس نہیں کیا۔ جیسے ایک بیان کیا ہے، بڑا بیان ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ رو رہے ہیں، اور بڑا ایک بات میں رکھ کے کر رہا ہوں، یا یوں بولے کہ بندے نے بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے، کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، کوئی کسی کی مشکل آسان کر دی ہے، کسی کو مطلب سہارا دیا ہے، کسی کا بڑا کام آیا ہے، لیکن جن کے کام آیا ہے انہوں نے شکریہ تک جو ہے نہیں۔ اب بندہ خود ہی سوچ رہا تھا، بعض کا تو خوشبو لگاتا ہے نا بندہ، مہنگی خوشبو لگاتا ہے، اور کوئی پوچھے نہ کہ بھئی کون سی خوشبو آپ نے لگائی ہے، تو بھی بندے کو تھا یار میں نے خوشبو لگائی ہے، کوئی بندہ نوٹس نہیں کر رہا۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ نے بہت بڑی بات کو بڑے لائٹر موڈ میں کہہ دیا ہے، ماشاءاللہ۔ جی ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات آدمی نیکی کرتا ہے
اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے صلے کی امید رکھے، وہ مخلوق سے صلے کی امید رکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے، یعنی جو مخلوق سے صلے کی تمنا رکھتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ یار کسی نے نوٹس نہیں کیا. تو اگر عمل اللہ کے لیے ہو تو پھر لوگوں کے نوٹس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو عمل ایسا نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کی توجہ یہ آدمی چاہ رہا ہوتا ہے. تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے ایک دن نماز سے تھوڑا سا جماعت میں شامل ہونے سے تھوڑا سا دیر ہو گئے، 1 رکعت یا 2 رکعت مس ہو گئی. تو ذہن میں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی تو پہلی رکعت نکل گئی. تو فوراً اس وقت ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تجھے لوگوں کے نوٹس کرنے کی تمنا تھی اور تو لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا تھا کہ میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں پہلی صف کا اور تکبیر اولیٰ کا عادی ہوں. اور آج جب تجھ سے ایک مس ہو گئی تو تجھے لوگوں کا خیال ذہن میں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو تیری جو پچھلی تمام نمازیں تھیں شاید وہ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے تھی. تو اس بزرگ نے اپنی پچھلی 30 سال کی نمازوں کو دہرایا، 30 سال کی نمازوں کو دہرایا. تو مخلص لوگوں کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں. اور ہم نے اپنے اسلاف کی سیرت میں یہ پڑھا کہ بعض اوقات آدمی کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں لیکن سامنے کوئی رسپانس نہیں دے رہا، میں بات کر رہا ہوں لیکن لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ جو کہ پاکستان میں تمام بڑے علماء کے استاذ ہیں تقریباً، اور حدیث کا فیضان اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا جو فیضان ہے وہ ان کی وجہ سے جتنا پھیلا ہے اتنا کسی اور کی وجہ سے نہیں پھیلا. تو باوجود اتنا بڑا محدث ہونے کے آپ نے بعض اوقات ایسی جگہوں پر بھی بیان کی سعادت حاصل کی ہے کہ جہاں لوگوں کی تعداد اتنی تھی کہ جو انگلیوں پر گنی جا سکتی. اور پھر جب پوچھا جاتا تو فرماتے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ریاکاری سے، حب جاہ سے، حب مدح سے، اور باطنی بیماریاں ہیں، عجب ہے، خود پسندی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں سروت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی سے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی سے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے